فلسطین کی آزادی کا مشن، یہودیوں کو قدم قدم پر دھول چٹانے والا، اکیلا ہی عالم کفر سے ٹکرانے کا حوصلہ رکھنے والا، پاک دھرتی کا ایک عظیم مجاہد، کفر پر لاوے کی طرح برسنے والے اس مجاہد کی طویل داستان سننے کے لیے چینل کو سبسکرائب کیجئے اور ویڈیو کو لائک کیجئے۔ ان لوگوں سے گفتگو کے بعد میں غاروں کی سمت چل پڑا اور یہاں میں نے دوبارہ جنرل ڈیبو سے ملاقات کی۔ جنرل مجھے بالکل ہی تنہا ایک جگہ لے گیا اور ایک پتھر کی چٹان پر بیٹھ کر ہم دونوں بے تکلفی سے گفتگو کرنے لگے۔ جنرل نے کہا، ہمیں خطرہ تو تھا مسٹر علی کہ لیماٹو اس علاقے میں کوئی کیمپ نہیں قائم ہونے دے گا، لیکن اس بات کی امید نہیں تھی کہ اس نے اتنے زبردست انتظامات کر رکھے ہوں گے۔ ویسے جو واقعہ ہمارے علم میں آیا ہے اس کے سلسلے میں جنرل ٹیریس کا خیال ہے کہ یہ صرف لیماٹو کی ذہانت نہیں ہے بلکہ اس میں جنرل کیرانو کا بھی ہاتھ ہے۔ اس بات کے ثبوت مل چکے ہیں کہ جنرل کیرانو اپنے اہل خاندان کے ساتھ لیماٹو کی طرف ہی آیا ہے اور اب لیماٹو کو جنرل کا تعاون حاصل ہے۔ یقیناً ایسا ہوا ہوگا مسٹر ڈیبو۔ اب آپ کیا کرنے کا ارادہ رکھتے ہیں؟ میں نے پوچھا۔ یہ غار جو آپ لوگوں نے منتخب کیے ہیں مجھے بے حد پسند آئے ہیں۔ فوجیوں کی رہائش کے لیے اس سے بہتر جگہ کا انتخاب نہیں کیا جا سکتا کیونکہ یہ کیمپ کے بالکل قریب ہے۔ میں فوری طور پر ایسی چھوٹی چھوٹی چوکیاں قائم کر دوں گا جو کافی دور تک اس علاقے کی نگرانی کر سکیں اور کسی بھی سمت سے لیماٹو کی طرف سے اگر کوئی کارروائی ہو تو فوری طور پر اسے سنبھال لیں۔ آپ اطمینان رکھیے۔ اس کے علاوہ ہمیں چند جاسوس مختلف حصوں میں چھوڑنے پڑیں گے۔ یہ جاسوس لیماٹو قبیلے کے باشندوں کا روپ دار کر جنگلوں اور پہاڑوں میں پھیل جائیں گے اور وائرلیس کے ذریعے ہم سے رابطہ قائم رکھیں گے۔ اس طرح ہم لیماٹو کے آئندہ عزائم سے ہر وقت باخبر رہ سکتے ہیں۔ میرا خیال ہے کہ جنرل ٹیریس بھی اب لیماٹو کے خطرے کو مستقل بنیادوں پر ختم کرنے کا ارادہ رکھتے ہیں۔ گڈ، ویسے پروگرام کافی مناسب ہے جنرل۔ آپ اپنی کارروائی کا آغاز کب کر رہے ہیں؟ آج ہی رات۔ ہم تاخیر کا خطرہ مول نہیں لے سکتے۔ ویسے یہ ایک وائرلیس سیٹ آپ کے لیے ہے مسٹر علی، اسے اپنے پاس محفوظ رکھیے اور اس کا طریقہ استعمال سمجھ لیجئے۔ اس نے ایک چھوٹا سا ماچس کی ڈبیا کے برابر وائرلیس سیٹ مجھے دیتے ہوئے کہا اور میں نے اس کے استعمال کا طریقہ جنرل ڈیبو سے سمجھا، پھر اسے اپنے لباس میں محفوظ کر لیا۔ جنرل ڈیبو کے آنے کے بعد تمام لوگوں کا حوصلہ بڑھ گیا تھا۔ رات کو میں کیمپ ہی میں رہا۔ رات پرسکون رہی تھی۔ ایک طرف تو جنرل ڈیبو فوجی چوکیاں بنانے میں لگا ہوا تھا اور دوسری طرف کیمپ کے ٹیکنیشینز اپنے کام میں مصروف رہے تھے۔ انجینئرز نے مشینوں کی تنصیب کے لیے کام شروع کر دیا تھا۔ غالباً وہ ضائع شدہ وقت کا ازالہ کرنا چاہتے تھے، چنانچہ ساری رات ہی کام ہوتا رہا تھا۔ مجھے اس کی اطلاع صبح کو ملی۔ صبح کو ضروریات سے فارغ ہونے کے بعد میں غاروں کی طرف چل پڑا۔ جنرل ڈیبو اور لوگوں نے کینوس کی کرسیاں بچھا رکھی تھی، درمیان میں میز رکھی ہوئی تھی۔ ایک غار کے دہانے کے باہر وہ لوگ مزے سے بیٹھے ناشتہ کر رہے تھے۔ مجھے دیکھ کر انہوں نے کھڑے ہو کر میرا استقبال کیا اور ناشتے میں شریک ہونے کی دعوت دی۔ میں نے کافی پینا قبول کر لیا تھا۔ کافی کے دوران جنرل ڈیبو نے اپنی رات کی کارکردگی کے بارے میں بتایا اور کہنے لگا، 1 میل کے دائرے کے اندر چاروں طرف فوجی چوکیاں قائم کر دی گئی ہیں اور 20 جوانوں کو ہر چوکی پر متعین کر دیا گیا ہے۔ اس کے ساتھ ہی ہمارے جاسوس بھی رات کی تاریکی میں دور دور تک نکل گئے ہیں۔ یہ تربیت یافتہ گوریلے ہیں اور لیماٹو قبیلے کی زبان سے بخوبی واقف ہیں۔ آپ نے ایک رات میں بہت کام کر لیا جنرل، میں نے تعریفی انداز میں کہا۔ ہاں، یہ ضروری تھا مسٹر علی۔ اب آپ اطمینان سے یہاں قیام کیجئے اور جنرل ٹیریس کا انتظار کیجئے۔ باقی ان لوگوں کو بھی اطلاع دے دیجئے کہ یہ اپنا کام سکون سے کریں۔ اب پہلے جیسا کوئی واقعہ دہرایا نہیں جا سکتا۔ جنرل ڈیبو نے اپنا ہیڈ کوارٹر اسی غار میں بنایا تھا جس کے سامنے وہ بیٹھے ناشتہ کر رہے تھے۔ کافی بہتر انتظامات تھے۔ 4 آدمی ہر وقت اطراف کی اطلاعات وصول کرنے کے لیے تعینات کر دیے گئے تھے۔ اس کے علاوہ گشت کا بندوبست بھی کیا گیا تھا۔ ٹرکوں کے ساتھ ساتھ جیپیں بھی تھی جو ٹرکوں پر لاد کر لائی گئی تھی اور جنرل نے مجھے بھی پیشکش کی تھی کہ اگر میں چاہوں تو ان میں سے ایک جیپ لے کر اطراف کے معائنے کے لیے جا سکتا ہوں۔ اس نے مجھ سے کہا تھا کہ 1 میل کے دائرے کے اندر مجھے مکمل تحفظ حاصل ہے اور کسی بھی جگہ کسی واقعے پر مجھے فوری مدد حاصل ہو جائے گی۔
میں نے اس موقع سے فائدہ اٹھایا اور اسی دن ایک جیپ لے کر نکل گیا۔ میرا رخ اسی علاقے کی طرف تھا جہاں میں نے اس دن ہاگن کے ساتھ قدموں کے نشانات دیکھے تھے۔ پہاڑی کے دامن میں پہنچ کر میں جیپ سے نیچے اتر گیا اور قدموں کے نشانات کا جائزہ لینے لگا۔ پرانے نشانات اب تقریباً معدوم ہو گئے تھے اور آس پاس نئے نشانات کہیں نظر نہیں آ رہے تھے۔ پہاڑی سلسلہ گو بہت زیادہ بلند نہیں تھا، لیکن یہ بات نہیں کہی جا سکتی تھی کہ اس کی دوسری سمت کیا ہے۔ ویسے یہ جگہ 1 میل کے اندر ہی تھی۔ چنانچہ کرنل کے کہنے کے مطابق میں یہاں مطمئن تھا۔ میں نے دوران سفر فوجی چوکیاں بھی دیکھی تھی جو انتہائی معقول طریقے سے تیار کی گئی تھی اور فوجی ان چوکیوں میں تعینات تھے۔ یہ تمام جائزہ لے کر میں واپس پلٹ آیا۔ دوسرا دن بھی بالکل پرسکون تھا، لیکن شام کو 7 بجے کے قریب جنرل نے مجھ سے ملاقات کر کے کہا، اگر آپ پسند کریں تو آج رات ہم مشرقی پہاڑیوں کی دوسری طرف کا جائزہ لیں۔ وہاں سے مجھے کچھ ایسی اطلاعات ملی ہیں جن سے اندازہ ہوتا ہے کہ لیماٹو نے مشرقی پہاڑیوں کے عقبی درے سے کوئی کارروائی کرنے کا پروگرام بنایا ہے۔ جاسوسوں نے اطلاع دی ہے کہ کچھ مشتبہ افراد دیکھے گئے ہیں جو آن کی آن میں نگاہوں سے اوجھل ہو گئے تھے، اور یہ افراد ہمارے ساتھیوں میں سے نہیں تھے۔ میرا خیال ہے ہم آج پہاڑیوں پر چڑھ کر دوسری سمت کا جائزہ لیں۔ ٹھیک ہے جنرل، مجھے کوئی اعتراض نہیں ہے، میں نے کہا۔ رات کو تقریباً 9:30 بجے ہلکے پھلکے کھانے سے فارغ ہو کر میں اور جنرل مشرقی پہاڑیوں کی سمت چل پڑے۔ یہ مشرقی پہاڑیاں وہی تھی جہاں میں نے کل دن میں بھی چکر لگایا تھا، اور اس سے پہلے یہاں میرا ٹکراؤ سیاہ فام باشندوں سے ہو چکا تھا۔ پہاڑیوں کے دامن تک ہم جیپ ہی میں پہنچے اور پھر جیپ کو ایک جگہ پوشیدہ کر دیا گیا۔ میں جنرل کے ساتھ پہاڑی پر چڑھنے لگا اور خاصا مشکل راستہ عبور کر کے ہم بالآخر بلندی پر پہنچ گئے۔ یہاں سے دوسری سمت دیکھا جا سکتا تھا۔ تا حد نگاہ چھوٹی چھوٹی پہاڑیاں اور جنگل تھے، لیکن یہ جنگل گھنے نہیں تھے، بس چھدرے چھدرے درختوں کے جھنڈ جگہ جگہ کھڑے ہوئے تھے۔ ان کے بیچ میں پہاڑی ٹیلے تھے۔ ایک طرف ایک چھوٹا سا پہاڑی نالا بھی نظر آ رہا تھا۔ ان پہاڑیوں کے دوسری طرف ایک تنگ درہ تھا جو بل کھاتا ہوا ایک طرف گھوم جاتا تھا۔ جنرل آنکھوں سے دوربین لگائے بیٹھا رہا اور تقریباً 1 گھنٹہ اسی طرح گزر گیا۔ تب جنرل نے گہری سانس لے کر دوربین گلے میں لٹکائی اور اپنا چھوٹا سا ٹرانسمیٹر نکال کر اس کا بٹن آن کر دیا، لیکن ابھی وہ کچھ بولنے بھی نہ پایا تھا کہ دفعتاً بہت دور پہاڑیوں میں ایک سرخ روشنی چمکی اور ہم لوگ چونک پڑے۔ جنرل نے مجھے اس سمت متوجہ کیا، ٹرانسمیٹر جیب میں رکھا اور دوربین آنکھوں سے لگا لی۔ پھر اس نے دوربین میری طرف بڑھائی اور میں بھی اس سرخ روشنی کی سمت دیکھنے لگا۔ روشنی بہت باریک سی تھی اور کسی جگنو کی طرح آہستہ آہستہ چمک رہی تھی۔ غالباً یہ کسی قسم کا اشارہ تھا۔ میں نے دوربین واپس جنرل کو دی اور خود چاروں طرف نگاہیں دوڑانے لگا۔ اگر یہ اشارہ کسی کے لیے تھا تو اس اشارے کا جواب بھی ملنا چاہیے تھا، اور میرا اندازہ غلط نہ نکلا۔ میں نے درے کے آخری سرے پر سبز رنگ کی ایک ویسی ہی روشنی چمکتے دیکھی۔ سرخ رنگ اور سبز رنگ کا صاف ظاہر تھا کہ لائن کلیئر ہونے کا سگنل دیا جا رہا ہے۔ جنرل کو بھی میں نے اس جانب متوجہ کیا اور وہ بغور اس روشنی کو دیکھتا رہا۔ پھر اس نے فوراً ہی ٹرانسمیٹر دوبارہ نکالا اور اس کا بٹن دبا کر مدھم لہجے میں کہنے لگا، 0.3 0.4 5 6 7 8 مشرقی پہاڑیوں کی طرف دوڑ پڑو، لیکن ہوشیاری کے ساتھ۔ اسلحہ لے کر پہاڑیوں میں چڑھ کر تمہیں اوپر پوزیشن سنبھالنی ہے۔ نقشے کے مطابق تمہیں 10 11 اور 12 کی سمت جانا ہے۔ باقی افراد 2 3 اور 5 کی سمت جائیں گے۔ ہوشیار، اگر کوئی سگنل ملے تو عمل کرنا۔ وہ بار بار یہ پیغام دہراتا رہا اور اسے جوابات ملتے رہے۔ میں بغور جنرل ڈیبو کو دیکھ رہا تھا۔ یہ 0.3 4 5 وغیرہ کیا ہے؟ عارضی طور پر اس علاقے کا ایک نقشہ ترتیب دے لیا ہے مسٹر ایلی اور اپنے فوجیوں کو سمجھا دیا ہے، لیکن تمہارا کیا خیال ہے جنرل؟ یہ روشنی کس بات کی غمازی کرتی ہے؟ ابھی جو کچھ ہے سامنے آ جائے گا مسٹر ایلی۔ ممکن ہے مجھے غلط فہمی ہوئی ہو، لیکن ان سگنلز کا کوئی نہ کوئی مقصد۔ ایک بار پھر ہمیں خاموش ہونا پڑا کیونکہ بہت فاصلے پر کچھ مدھم روشنیاں چمک رہی تھی۔ اندازہ نہیں ہو پایا تھا کہ یہ روشنیاں کیسی ہیں۔ تھوڑی دیر کے بعد یہ روشنیاں جلتی اور پھر بجھ جاتی۔ جنرل ڈیبو تاریکی میں آنکھیں گاڑے بیٹھا ہوا تھا۔ پھر چاند نکل آیا اور اس چاند نے ان لوگوں کے لیے مشکلات پیدا کر دی جو خفیہ طور پر اس درے کو عبور کرنا چاہتے تھے۔
اب تو میں نے بھی دیکھ لیا تھا کہ درے کے آخری سرے پر اس جگہ جہاں سرخ روشنی چمکی تھی بہت سے افراد نظر آ رہے تھے۔ کچھ جانور بھی تھے جو آہستہ آہستہ آگے بڑھ رہے تھے۔ ان کا رخ اسی سمت تھا جہاں ہم لوگ موجود تھے اور یہیں سے گزر کر انہیں اس درے کے اس سرے تک پہنچنا تھا جہاں سے سبز روشنی کے سگنل مل رہے تھے۔ اس سے پہلے وہ تاریکی میں غالباً پنسل ٹارچ جلا کر راستے کا تعین کر رہے تھے، لیکن چاند نے ان کی یہ مشکل بھی حل کر دی تھی کہ انہیں راستہ نظر آ گیا تھا، اور ہماری مشکل بھی حل کر دی تھی کہ ہمیں وہ نظر آ گئے تھے۔ جو وہ آگے بڑھتے آ رہے تھے صورتحال واضح ہو رہی تھی۔ ننگ درنگ وحشیوں کا ایک غول تھا اور اس کے درمیان غالباً خچر تھے جنہیں وہ گھسیٹتے ہوئے پیدل آگے لا رہے تھے۔ ان خچروں کی پشت پر کوئی شے لدی تھی، بانوں سے بنے ہوئے بڑے بڑے جولے سے تھے جو بہت زیادہ بلند تھے اور خچروں کی پشت پر لدے ہوئے تھے۔ جنرل ڈیبو نے کئی بار اس دوران ٹرانسمیٹر پر اپنے ساتھیوں سے رابطہ قائم کیا تھا اور ان سے ان کی پوزیشن پوچھتا رہا تھا۔ اس نے ان سے یہ بھی پوچھا تھا کہ کیا وہ درے میں آنے والوں کو دیکھ رہے ہیں، اور ہر طرف سے یہی جواب ملا تھا کہ درے میں آنے والے ان کی نگاہوں میں ہیں۔ میں نے محسوس کیا تھا کہ جنرل نے ان لوگوں کو پوری طرح گھیر لیا ہے، بس اب دیکھنا یہ تھا کہ وہ لوگ مدافعتی کارروائی کے طور پر کیا کرتے ہیں۔ رفتہ رفتہ وہ قریب آتے جا رہے تھے۔ جنرل نے اپنی جگہ چھوڑنے کی کوشش نہیں کی تھی اور یہیں سے کمانڈ کر رہا تھا۔ پھر وہ لوگ بالکل قریب آ گئے۔ جنرل ڈیبو مستعد تھا۔ اس نے ایک بار پھر اپنی کمپنیوں سے رابطہ قائم کیا اور اس کے بعد اس نے حملے کا حکم دے دیا۔ پہلا حملہ سٹین گنوں سے کیا گیا تھا اور اس کے بعد دستی بموں کا استعمال شروع ہو گیا تھا۔ آنے والوں کی تعداد 100 کے لگ بھگ تھی اور ان کے درمیان چلنے والے خچر 50 کے قریب تھے جن پر نامعلوم کیا لدا ہوا تھا۔ پہلے ہی حملے کے بعد ان میں ابتری پھیل گئی۔ غالباً انہیں صحیح طور پر کمان کرنے والا کوئی نہیں تھا اور ان کے پاس اسلحہ بھی نہیں تھا۔ اکا دکا فائر ہوئے جس کا کوئی نتیجہ نہیں نکلا۔ دستی بموں نے انہیں ادھیڑ کر رکھ دیا تھا۔ خچر سامان پھینک پھینک کر بھاگ رہے تھے، لیکن اوپر موجود لوگوں نے ان پر ذرا بھی رحم نہیں کھایا۔ جو بھی ان کی زد پر آیا اسے ہلاک کر دیا گیا، اور بمشکل تمام چند ہی افراد ایسے ہوں گے جو درہ عبور کر کے ادھر ادھر بھاگ گئے ہوں گے۔ پورے درے میں اب زخمیوں کے چیخنے کراہنے کی آوازیں سنائی دے رہی تھی۔ خچر بھی چیخ رہے تھے اور وحشت زدہ ہو کر ادھر سے ادھر بھاگ رہے تھے، لیکن انہیں بھی بھاگنے کا موقع نہیں دیا گیا اور گولیوں کا نشانہ بنا دیا گیا۔ میں قتل و غارت گری کے یہ خونی مناظر دیکھتا رہا۔ میں نے خاموشی اختیار کر رکھی تھی۔ صاف ظاہر تھا کہ وہ لیماٹو کے آدمی تھے، لیکن خچر کیا چیز لا رہے تھے اس کا کوئی اندازہ نہیں ہو سکا تھا، اور یہ اندازہ لگانے کے لیے اس وقت درے میں اترا بھی نہیں جا سکتا تھا۔ حالانکہ اب ادھر کوئی تحریک نظر نہیں آتی تھی، بس کچھ زخمی تھے جو اب بھی کرا رہے تھے۔ فوجی اپنا کام کر کے فارغ ہو چکے تھے۔ اوپر سے ٹارچوں کی روشنی نیچے درے میں ڈالی جا رہی تھی اور یہ جائزہ لیا جا رہا تھا کہ کوئی زندہ تو نہیں بچ سکا۔ اس جگہ جہاں سے سبز اور سرخ روشنی کے سگنل دیے گئے تھے کیا ہو رہا ہے اس کا کوئی اندازہ نہیں ہو سکا تھا، لیکن فوجیوں نے دونوں طرف پوزیشن سنبھال رکھی تھی اور سامنے بھی سٹین گنوں اور مشین گنوں کا رخ کیے ہوئے تھے تاکہ ادھر سے کوئی کارروائی ہو تو اس کا جواب دیا جا سکے، لیکن کوئی کارروائی نہیں ہوئی۔ البتہ جنرل ڈیبو نے آہستہ سے مجھ سے کہا، ہمیں صبح ہونے کا انتظار کرنا ہوگا مسٹر علی، اس وقت درے میں اترنا ہمارے لیے خطرناک ہو سکتا ہے۔ وہ لوگ کہاں کہاں چھپے ہیں اس کے بارے میں کچھ نہیں معلوم۔ میں نے جنرل ڈیبو کی بات سے اختلاف نہیں کیا تھا۔ رات طویل ہو گئی تھی اور صبح کسی طور نہیں ہو رہی تھی۔ یقیناً رات کے سناٹے میں اس ہنگامے اور دھماکے کی آوازیں کیمپ تک پہنچی ہوں گی اور کیمپ والے بھی دم بخود ہوں گے، لیکن کسی نے اس طرف آنے کی کوشش نہیں کی تھی۔ یقیناً وہ لوگ اتنی ہمت نہیں کر سکتے تھے۔ خدا خدا کر کے صبح کی روشنی نمودار ہوئی اور درے کے ہولناک مناظر نگاہوں کے سامنے آ گئے۔ بلا مبالغہ تقریباً 80-85 لاشیں تھیں جو درے میں بکھری ہوئی تھی۔ ان کے علاوہ خچروں کی لاشیں الگ تھی۔ ایک بھی خچر کو زندہ نہیں نکلنے دیا گیا تھا۔ ان بے زبان جانوروں کی موت بھی بڑی دردناک تھی۔ وہ زخمی جو رات کو بری حالت میں تھے اور کرا رہے تھے صبح ہوتے ہوتے سرد ہو گئے تھے۔ ٹانگیں، ہاتھ اور سر جگہ جگہ بکھرے ہوئے تھے۔ اس وحشت ناک منظر نے بدن پر لرزہ طاری کر دیا۔ جنرل نے ٹرانسمیٹر پر اپنے آدمیوں کو ہدایت کی اور اس کے بعد مجھے اشارہ کر کے خود بھی نیچے اترنے لگا۔ تھوڑی دیر کے بعد ہم درے میں پہنچ گئے۔
اور یہ دیکھ کر میری آنکھیں حیرت سے پھیل گئیں کہ خچروں پر لاد کر لائی جانے والی چیز اسلحہ تھی، انتہائی جدید قسم کی رائفلیں، سٹین گنیں اور کارتوس۔ جنرل کے ہونٹوں پر مسکراہٹ تھی۔ اس نے مجھ سے کہا، آپ یقین کیجئے مسٹر علی، میرا یہی اندازہ تھا۔ جنرل کیرانو بااثر آدمی ہے۔ اس نے لیماٹو کے آدمیوں کو آتشی ہتھیاروں کا استعمال سکھانا شروع کر دیا ہوگا تاکہ وہ مضبوط ہو کر جنرل ٹیرس کے خلاف بغاوت کر سکیں۔ جنرل ڈیبو نے ایک رائفل اٹھائی اور اس کی ساخت کا جائزہ لینے لگا۔ رائفل پر کوئی ایسا نشان نہیں تھا جو اس بات کی نشاندہی کر سکے کہ یہ کہاں تیار کی گئی ہے۔ ایسی بہت سی چیزوں کو دیکھا گیا، لیکن اس طرح کا کوئی نشان نہیں چھوڑا گیا تھا جو کسی ملک کی نشاندہی کر سکے۔ جنرل ڈیبو کے اشارے پر فوجی اسلحہ سمیٹنے میں مصروف ہو گئے۔ مزید افراد کو یہاں طلب کر لیا گیا تھا اور غالباً میجر لوبو کو بھی ہدایت کر دی گئی تھی کہ وہ خالی ٹرک لے کر اس علاقے میں آ جائے۔ اسلحہ درے سے پہاڑی بلندی تک انسانوں ہی کے ذریعے لایا گیا اور پھر وہاں سے ٹرکوں میں لاد دیا گیا جو لوبو کی تحویل میں تھے۔ میجر لوبو سخت حیران تھا۔ اس نے بتایا کہ رات کے مارکے کی اطلاع کیمپ میں پہنچ چکی ہے اور تمام لوگ رات بھر جاگتے رہے ہیں۔ حالانکہ انہیں اطمینان دلانے کی کوشش کی گئی تھی کہ جو کچھ ہو رہا ہے کیمپ سے دور ہی ہوگا اور یہاں ان کے لیے کوئی خطرہ نہیں ہے، لیکن کیمپ کے خوفزدہ لوگ ایک لمحے کے لیے بھی نہیں سو سکے۔ میجر لوبو اس دوران مجھ سے بے تکلف ہو چکا تھا، چنانچہ جنرل کو مصروف پا کر وہ مجھ سے صورتحال کے بارے میں معلومات حاصل کرنے لگا اور میں نے اسے تفصیلات بتا دی۔ اسلحے کا یہ ذخیرہ غاروں میں منتقل کر دیا گیا۔ جنرل ڈیبو بہت خوش تھا کہ اس نے جنرل کیرانو کی ایک بڑی سازش کو ناکام بنا دیا تھا۔ اس نے کہا کہ دوبارہ اتنا اسلحہ حاصل کرنے کے لیے جنرل کو کافی دن انتظار کرنا پڑے گا اور اس دوران جنرل ٹیرس ان لوگوں کے خلاف اپنی کارروائی مکمل کر لے گا۔ ہم لوگ اس سلسلے میں کافی دیر تک بحث کرتے رہے تھے۔ شام کو جنرل ڈیبو نے بتایا کہ اب اس نے کیمپ کے اطراف اپنی رینج بڑھا دی ہے اور اس کی چوکیاں تقریباً 3 میل کے علاقے کا احاطہ کر چکی ہیں۔ اس نے کہا کہ بھاگنے والوں کا کوئی نشان نہیں مل سکا، لیکن اب ان پہاڑیوں سے 2 میل آگے ایسی تمام جگہوں کو قبضے میں لے لیا گیا ہے جہاں سے آمد و رفت کا امکان ہو سکتا تھا۔ جنرل نے بتایا کہ اب لیماٹو کے قبائل کی باقاعدہ بستیاں صرف 10 یا 12 میل کے فاصلے پر رہ گئی ہیں اور ان کے بیرونی راستے تقریباً کٹ گئے ہیں۔ اگر وہ بہت طویل راستہ اختیار کر کے کیمپ تک پہنچنے کی کوشش کریں تب بھی انہیں کامیابی نہیں ہو سکتی، کیونکہ کیمپ سے 3 میل دور کے احاطے میں فوجی چوکیاں قائم ہیں۔ میں جنرل ڈیبو کی ذہانت کی تعریف کیے بغیر نہیں رہ سکا تھا۔ بہرحال مجھے اس تمام صورتحال کا افسوس بھی تھا۔ انسانی جانیں ضائع ہو رہی تھی۔ کاش ایسا نہ ہوتا۔ انسانوں کا تعلق کہیں سے بھی ہو، بہر طور وہ انسان ہی ہوتے ہیں۔ لیماٹو جنرل ٹیرس کے خلاف صف آ رہا تھا اور جنرل ٹیرس لیماٹو کی بغاوت کو ختم کرنا چاہتا تھا۔ میں خواہ درمیان میں آ پھنسا تھا۔ اگر مجھے گوٹے ہل میں نہ لایا جاتا تو ظاہر ہے جنرل ٹیرس کے مفادات سے مجھے کیا دلچسپی تھی کہ میں اس کے لیے ان جنگلوں میں آ پڑتا۔ عجیب کہانی تھی میری بھی۔ نہ جانے کون کون سی الجھنیں میری تقدیر میں لکھی ہوئی تھی۔ کیمپ میں انجینئرز کی نئی کھیپ نے زیادہ تیز رفتاری سے کام شروع کر دیا تھا۔ مشینیں آن کی آن میں نصب ہو گئی تھی۔ اس کے علاوہ کیمپ میں اندرونی طور پر بھی اونچے اونچے ٹاور بنا کر ان پر اسلحہ پہنچا دیا گیا تھا۔ گرے سٹون کے اپنے آدمی ان ٹاوروں پر تعینات کر دیے گئے تھے اور میرا اندازہ تھا کہ یہاں سے نہ صرف لیماٹو کے سلسلے میں نگہداشت کی جاتی تھی بلکہ شاید جنرل ٹیرس کی فوجیوں پر بھی نگاہ رکھی جاتی تھی۔